الله عفوك إني من نور مدت يداي. السلام علیکم ویورز، چینل پر اگر نیو ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ. زندگی میں کچھ چیزیں ہمارے لیے اتنی خاص ہوتی ہے کہ ان کی تھوڑی سی بھی جدائی ہم سے برداشت نہیں ہو پاتی، اور انہیں حاصل کرنے کی طرف ہمیں روز وقت تہجد اس سے ملاقات کرواتی ہے. انسان اس چیز کی طلب میں اس قدر ڈوب جاتا ہے کہ اس کی ہر آن لمحہ ہچکولے کھانے لگتا ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کو اپنی وجود سے نفرت سی ہونے لگتی ہے. پتہ ہے اللہ کب تمہیں بے سکون کر دیتا ہے؟ جب تم اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو، جب تم سب کو یاد رکھتے ہو مگر اللہ کو بھول جاتے ہو. تب اللہ وہ ساری چیزیں تمہارے ہاتھوں میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے. پھر ہر شے حاصل کر کے بھی تم خوش نہیں ہوتے. پھر اذان کی آواز تمہاری کانوں تک تو پہنچتی ہے مگر دل تک پہنچ نہیں پاتی. یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے، اگر میں نہیں تو کچھ بھی نہیں. چاہتے ضرور رکھو لیکن اللہ کی چاہت سے بڑھ کر نہیں. اپنی من پسند کو مانگو لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں. تم اسے سب سے اول رکھو، وہ موضوع کے لیے تمہاری دعاؤں کو سب سے اول رکھے گا. تم اسے خاص رکھو، وہ تمہارے لیے اپنا کن خاص رکھے گا. میرے خیال میں وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جن کا زندگی میں دکھ سے قریبی تعلق ہوتا ہے، جن کو تکالیف دیکھنے کی اور اس سے لڑنے کی عادت ہوتی ہے، اور جن کی زندگی میں قدم قدم پر آزمائش ہوتی ہے. کیونکہ ایک دکھ ہی تو ہے جو یاد دلاتا ہے کہ اس دنیا میں تمہارا کوئی اپنا نہیں، تم اللہ کے لیے آئے ہو اور اس کے سہارے زندگی گزارنا سیکھو. اگر زندگی میں دکھ تکلیفیں نہ ہوتی تو ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے اور اللہ کی طرف واپسی کا راستہ بھلا بیٹھتے. تم نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہماری دعاؤں میں خشوع و خضوع ہی بڑھ جاتا ہے جب ہم اپنا ٹوٹا دل لیے جائے نماز پر بیٹھے ہوتے ہیں. اس لیے اپنی تکلیفوں سے تنگ مت آؤ، کیونکہ ایک دکھ ہی تو ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رابطہ مضبوط کرتا ہے. ہم اکثر یہی سوچتے ہیں کہ اگر ہماری دعاؤں کا نتیجہ ہماری خواہشوں کے مطابق نکلتا ہے تو ہی ہم اس نتیجے کو اپنی دعاؤں کی قبولیت کا نام دے سکتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہماری دعائیں اللہ نے رد کر دی ہے. حالانکہ دعائیں تو کبھی بھی نامراد نہیں لوٹائی جاتی. جو دعا جیسے ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے اللہ ویسے ہی اسے قبول کرتا ہے. جب ہم اللہ پر مکمل یقین رکھ کر دعا کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اچھے سے اچھا عطا کرتا ہے. پھر وہ کچھ بھی ہو. ہم کبھی کبھار اپنے لیے وہ چیز مانگتے ہیں جو ہمیں فی الحال سکون میں رکھ سکے، لیکن اللہ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے آگے بھی سکون کا باعث بنے. ہم اکثر عارضی چیزوں کی چاہت کرتے ہیں لیکن اللہ ہمیں لائف ٹائم کی خوشیاں دینے والے وسیلوں سے نوازتا ہے. ہمیں اس بات پر پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہے، پھر چاہے وہ اس طرح سے قبول ہوں جس طرح سے ان کی قبولیت کا ہم نے سوچا تھا، یا پھر اس طرح سے ہوں جس طرح سے ہم نے ان کے قبول ہونے کا گمان بھی نہیں کیا تھا. کیونکہ یہ دونوں طریقے اللہ کی رضا کے طریقے ہیں. جان رکھو کہ جب اللہ کو کسی انسان کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تب وہ خود ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اور اگر کسی چیز کا خیال دل سے نہیں نکل رہا جسے تم بھولنا چاہتے ہو تو سمجھ جاؤ
کہ وہ تم سے اس خیال کے ذریعے رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے، یعنی اسے تمہاری آواز بھا گئی ہے، تمہارے مانگنے کی طرف اسے پیاری لگتی ہے، اور جس سے وہ خود رابطہ رکھنا چاہے اس کی مقدر کا کیا کہنا۔ بس پھر جو سجدوں میں گر جاتا ہے اور اللہ کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی محبت کی لاج رکھتا ہے۔ بگھرنا عارضی ہے مگر اس کا سمیٹ لینا مستقل ہوتا ہے، اور جب کبھی تم محسوس کرنے لگو کہ دل میں بے چینی بڑھنے لگی ہے اور مایوسی تم پر چھانے لگی ہے تو سمجھ لینا یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ وہ مہربان عنقریب اپنی عطاؤں کا ظہور کرنے ہی والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہاں سے لوگوں کی امید ختم ہونے لگتی ہے وہیں سے اللہ کی رحمت اور اس کا نظام شروع ہونے لگتا ہے۔ جان رکھو کہ تمہارا صرف خزاں ہی نہیں بلکہ تم پر بہار بھی لاتا ہے، اور وہ ایسی ہری بھری نباتات اگاتا ہے کہ تمہارا دل ان کی تازگی اور شادابی کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، مگر دوسری طرف اس ہریالی کو زرد خشک اور سیاہ کوڑا بنا دیتا ہے جسے ہوائیں اپنے ساتھ اڑاتی پھرتی ہے۔ تو اگر آج تمہیں اپنے زندگی میں خزاں سے سابقہ پیش آ رہا ہے تو یقین رکھو بہت جلد تم رنگین بہار بھی دیکھو گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک بندوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، میں ساری باتیں سنتا ہوں اور خوب باخبر ہوں۔ جانتے ہو تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا اور پھر روتے ہوئے اس رب کے آگے جھک جانا اس بات کی خاص اور واضح دلیل ہے کہ اللہ کے در سے صبر کا بہترین اجر بس ملنے ہی والا ہے، کیونکہ جس چیز کی طلب تمہیں سجدوں تک لے آئے وہ چیز اللہ کبھی بھی ادھوری نہیں چھوڑتا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ ہے تمہارا مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ اور اگر تم اس نشانے کی تلاش و جستجو میں ہو کہ جو اللہ طویل صبر کے بعد حیرت انگیز صلے کی بہترین عطا تمہارا مقدر کرنے والا ہے، تو سنو اس کی خاص نشانی تو یہ ہے کہ جب تمہارا صبر تمہیں اس انتہا تک لے جائے کہ طاقت اور اختیار ہونے کے باوجود بھی تم سن کر انسنا اور دیکھ کر اندیکھا کرنے لگتے ہو، اور بولنے کی طلب ہونے کے باوجود بھی خاموش رہنے لگتے ہو، تو یاد رکھو تمہاری طاقت کی یہ بے بسی اور برداشت کا یہ رویہ تمہیں اللہ کے در سے وہ فراخ دست اور مہربان صلے عطا کرواتا ہے کہ تمہارا ایک ایک غم ان گنت خوشیوں میں بدل جاتی ہے۔ مطمئن رہنا، اصل بھروسے کے لائق تو وہ اللہ ہے جو تمہارے آنسوؤں کی قیمت دگنی کر کے لوٹاتا ہے۔ ممکن ہے تمہاری دعائیں ہواؤں کا رخ موڑ کر تمہیں اس کنارے پر لے جائے جہاں تم جانا چاہتے ہو، کیونکہ صبر کا گھونٹ چاہے کتنا ہی کڑوا ہو لیکن صلے کی مٹھاس تمہاری چاہت سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ ان قریب تمہارے صبر کا اجر دگنی رفتار سے تم تک پہنچنے ہی والا ہے، جو تمہاری زندگی کو تمہاری چاہت کے مطابق بھر دے گا انشاءاللہ۔ وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ وہ کبھی بھی تم سے غافل نہیں ہوتا اور نہ ہی تمہاری چاہت سے انکار کرتا ہے، وہ تو بس تمہیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری محبت میں صبر کی کس حد تک جاتا ہے، اور پھر جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو کن فرما دیتا ہے اور مقدر بھی بدل جاتے ہیں۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کے اسلامک موٹیویشن کے لیے ہماری چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار